دیکھیں میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، آپ پاکستانی ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ پورا نظام تبدیل کیا جاتا ہے ایک انسان کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کے لیے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آج آپ کو ملے گا یہ؟ آپ کو جب ایک سیکنڈ، جب آپ کی ریٹائرمنٹ آئے گی آپ چپ کر کے گھر جاؤ گے، تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ آدمی کے پیچھے پورا سسٹم آپ پیک اپ کروا دیں؟ یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اور قاضی آئزی کا شرافت اس میں ہے کہ عزت سے باعزت اپنے آپ کو تاریخ کا حصہ بنا لیں، نہیں تو میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں دنیا ان کو یاد رکھے گی اور وہ اچھے الفاظ میں نہیں ہوگا۔ اچھا علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض حمید کے بعد 2 بریگیڈیئر، 1 کرنل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے جیل وہ گرفتار ہوئی، یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے لنک جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے جائیں؟ کس کے ساتھ جوڑے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ؟ جی عمران خان کے ساتھ۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کی سولتکاری کر رہے تھے، فوجی نہیں تھے، فوجی نہیں تھے، ان کے پیغامات فیض تک پہنچا رہے تھے۔ یہ بہت جو ابھی شروع کیا نا انہوں نے، جو یہ کر رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کر رہے ہیں، یہاں تو ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں فوجی ہے تو سارے ہی چاہیں گے پھر اگر فوجیوں کی فوجی ہے تو ہر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ تو یہ کوئی کام ہوتا ہے چیف جسٹس کا؟ یہ اپنا عہدے کی عزت اور اس کی ساتھ اس کو برقرار رکھنا ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ تو طریقہ چیف صاحب بلائیں گے آپ کو منڈے تک یا ہم تو آج بھی تیار ہیں ملنے کے لیے، ہم پیش ہونا چاہتے ہیں ان کے آگے، لیکن انہوں نے جو ہمیں وزٹرز کارڈ ایشو کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم دے نہیں سکتے کہ آپ آگے جا سکیں، چیف جسٹس کے کورٹ میں نہیں جانے دے رہے۔ آپ کو خود بھی نہیں جانے دیا، آپ بلائے گئے ہیں کہ آپ خود بھی نہیں، لیکن وہ کورٹ میں نہیں جانے دے رہے۔ ہمارے پاس وہ والا رنگ کا کون سا کارڈ ہوتا ہے؟ گرین رنگ کا۔ میڈم آپ کے وکلا کو تو سارا پتا تھا کہ کورٹ روم کے لیے یا پھر آفس ایڈمن بلاک کے لیے الگ کارڈ لینے ہیں، اس کے باوجود کیا آپ کی اپنی ٹیم نہیں، ہم نے مانگا تو وہ دے نہیں رہے۔ ان کو انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے یہ کارڈ ان کو خواتین کو نہیں دینا، ان کو انسٹرکشنز آئی ہیں بیچاروں کو۔ اب ان کا قصور تو نہیں ہے جو بیچارے سیکیورٹی میں۔ میڈم بندیال صاحب کے دور میں بھی یہ بڑی ڈسکشن ہوتی تھی کہ لوگ دوسری پولیٹیکل پارٹیز اعتراض کرتی تھی کہ بندیال صاحب ہمارا کیس نہ سنیں، لیکن وہ اپنے 3 رکنی بینچ میں ہی سارے کیسز سنتے تھے، تو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آتا۔ دیکھیں تب پی ٹی آئی کے کیسز لگے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر جب کیسز لگیں، قاضی فائز عیسیٰ نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، سارے پاکستان کو پتہ ہے۔ اگر انصاف کے یہ تقاضے ہیں، بڑی باعزت ان کو کہا گیا ہے، لیکن کل جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، اگر کوڈ آف کانڈکٹ ججز کی پڑھ لیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں فون کے ساتھ۔ تھوڑا سا اگر فون انٹرنیٹ کھولیں گے تو کوڈ آف کانڈکٹ اور ججز آپ ضرور پڑھ لینا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے کے اوپر لاگو ہے ایک نظام جس کے ایک سیکنڈ صرف ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے کورٹ کے اندر، اور مس کنڈکٹ کیا ہوتی ہے انسانوں کی جن کو جج کیا جاتا ہے۔ جو جج ہوتے ہیں ان کا بھی کوڈ آف کانڈکٹ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہے۔ اگر وہ کوڈ آف کانڈکٹ پہ نہیں اترتے تو عام طور پہ ججز کو بھی ٹرائل پہ ڈالا جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے۔ ایک امریکہ میں ایک جج نے ایک ملازمہ رکھ لی جس کا ویزا نہیں تھا، مطلب کیا وہ پاسپورٹ نہیں تھا، انہوں نے اس کے اوپر ایک جج مستعفی ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس کے اندر جو عدلیہ ہے وہ اپنا احتساب کرے۔ میڈم یہ بڑا پرانا سلسلہ ہے، ججز جو ہے میری بات سنیں غور سے سنیں۔ اگر یہ کام کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کیونکہ کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ پاکستان میں کانسیپٹ نہیں ہے چیلنج کرنے کا، کیونکہ جج کے سامنے جب جاتے ہیں لائر سے پوچھیں کیا ہوتا ہے، اگر وہ کانڈکٹ ان کی چیلنج کریں، سارے لائرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ دھمکیاں دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمارا لائسنس کینسل کر دیں گے، اور کئی دفعہ ہمارے کیسز کے اوپر اتنا سخت باعث دکھاتے ہیں کہ جیتا ہوا کیس ہار جائیں گے، کلائنٹس بھی ہمارے پاس نہیں آتے کہ یہ جج اس کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھ آئی؟ تو لائرز کو نہ یہ کہیں، لائرز کے اوپر بہت بدماشی کی جاتی کئی دفعہ، ان کا جج لائر سے جا کے پوچھیں، ان کی زندگی کوئی آسان کام نہیں ہے ججز کے آگے۔ ایک جواب دے دیں کہ پریویس جوڈیشل ڈسپینسیشن جو تھی وہ بھی متاثر تھی یا صرف یہی متاثر تھی؟ دیکھیں عمر بندیال، اس کا جو سب سے بڑا نقصان ان کے چپ رہنے کا ہوا ہے
میرے خیال میں اس سے بڑا نقصان پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کو نہیں ہوا جب الیکشن انہوں نے نہیں کروایا. یہی کافی ہے. اور وہ چپ رہ گئے. ان کے آرڈرز تھے الیکشن 14 اپریل کو کراؤ. وہ الیکشن جب نہیں ہوئے وہ چپ کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کے بعد آواز نہیں نکالی. یہ سب سے بڑا اس جوڈیشل سسٹم اس کے بعد بد سے بدترین ہوتا گیا. یہ آپ ذکر کر رہی